السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ لیکن کہانی کی طرف بڑھوں اس سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ وہ سگریٹ کی شدید طلب محسوس کر رہی تھی، تبھی کافی دیر تک ہاسپٹل کے باغیچے میں جا کر سگریٹ نوشی کرتی رہی۔ اب ریشمہ بیگم کے پاس جانے سے پہلے خواتین کے لیے بنائے گئے واش روم میں آئی تو یہاں واش بیسن کے آگے کھڑی بڑی سی چادر میں لپٹی ہاتھ دھوتی ہوئی لڑکی کو ایک لمحے میں پہچان کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا وہ ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ نینا کے پورے جسم میں شرارت سے دوڑ گئے۔ آج جہاں یہ عام سی شکل و صورت کی حامل لڑکی قبضہ جمائے بیٹھی تھی، وہ تو اس کی جگہ تھی جو وہ اپنی بیوقوفوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی زندگی سے شاہزیب گیا تو اس کے خلا پر کرنے ارسل آ گیا، جو شاہزیب سے کہیں گنا زیادہ بہتر تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ خوش تھا، اپنی زندگی میں سیٹ تھا، سوائے اس کے۔ کیا قصور تھا اس کا جو بس وہ ایک وہیں تہی داماں رہ گئی تھی۔ آج کل ویسے بھی اس کا غصہ عروج پر تھا۔ دلاور کے بعد اس کا دست راست جمی بھی اسے کئی مہینوں سے استعمال کرنے کے بعد دھتکار چکا تھا۔ اس سب میں سب سے زیادہ غلط یہ ہوا تھا کہ ان لڑکوں نے اسے بری طرح نشے کا عادی بنا دیا تھا۔ اب اسے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے حصول کے لیے پھر اس کے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا تھا۔ دوسرے ریشمہ بیگم کو آج ہاسپٹل میں داخل ہوئے دوسرا دن تھا۔ دن رات ان کے ساتھ گزارتے، ان کی دیکھ بھال کرتے وہ شدید بد مزاج اور چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں مریم کے سامنے دیکھ کر اس کے آگ ہی لگ گئی، تب بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اس کے سر پر پہنچ کر گرا کے بولی، او مریم بیبی، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم نے ارسل کو مجھ سے چھین لیا، وہ تمہارا ہو گیا۔ ایسی کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ مریم جو اپنے دھیان میں مگن ہاتھ دھو رہی تھی، ایک دم اپنے انتہائی قریب سے نفرت میں ڈوبی آواز سن کر چونک کر پلٹی۔ جب غصے سے لال بھبوکا چہرہ لیے نینا کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ شکر ہے یہاں ان دونوں کے علاوہ ابھی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں کسی خوش فہمی میں ہوں یا نہیں، مگر تم غلط فہمی کا شکار ضرور ہو جو ابھی تک ماضی میں بھٹک رہی ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے ہے۔ اللہ نے انہیں صرف میرا نصیب بنایا ہے۔ اس نے چادر کے پلو سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے بری طرح پیچ و تاب کھاتی نینا کو مزید سلگایا۔ مت بھولو میں اس کی پہلی محبت ہوں اور مرد اپنی محبت کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور تم ہوئی کیا؟ ایک عام سی شکل کی نہایت عام سی لڑکی۔ اپنی خدمت گزاری اور تابعداری کا ڈھونگ رچا کر تم اس کی بوڑھی ماں کو تو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہو، لیکن اس جیسے اعلیٰ ذوق کے حامل ہینڈسم مرد کو نہیں۔ وہ یقیناً صرف اپنی ماں کی وجہ سے تمہیں قبول کرنے پر مجبور ہوا ہوگا۔ دل میں تو اس کے اب بھی میں ہی ہوں گی۔ اس نے تم سے وقتی ضرورت کے تحت رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بھرے بھرے جسم کو تنفر سے دیکھتے ہوئے زہر اگلا۔ اس وقت حسد و رقابت کا جذبہ اسے بری طرح اس پر حاوی تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لے۔ میں واقعی ایک عام سی لڑکی ہوں۔ مجھے پہلی دوسری محبت کا تو علم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں اصل پاکیزہ محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جس کا مجھے علم ہے، کردار کی ہلکی اور بے وفا عورت مرد کے دل سے اسی طرح نکلتی ہے جس طرح مکھن میں سے گرم سلاخ۔ مریم نے اپنے ہاتھ کو آپس میں جکڑ کر ان کی لرزاہٹ پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بہت پہلے کبھی حمیرہ صاحبہ کے کہے جملے دہرائے تو نینا بری طرح جلی۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے تپ کر خون چھلکانے لگا۔ وہ ایک دم تیزی سے اس کے قریب بڑھی۔ بڑا زحم ہے نا تمہیں اپنی پاک بازی پہ؟ اگر ارسل کو تم سے چھین کر دوبارہ اپنا نہ بنایا تو میرا بھی نام نینا نہیں، وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس ٹک سکے۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی ہوگا۔ اس کی دل خراش باتوں سے دل کی حالت جتنی بھی خراب ہو رہی تھی۔ مریم نے اپنے چہرے کے تاثرات نہایت پرسکون ہی رکھے ہوئے تھے۔
جنہیں دیکھ کر نینا کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات پر بھی وہ ایسے مسکرائی جیسے کسی نادان بچے کی بات پر کوئی بڑا مسکراتا ہے۔ ذہن میں نہیں تم ہو، تم یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ کبھی تمہارے تھے ہی نہیں، وہ تو ازل سے میرے نصیب میں لکھے گئے تھے، لیکن میرے رب کی حکمت کہ اس نے تم سے ہوتے ہوئے انہیں مجھ تک پہنچانا تھا۔ اور ہاں، دوسری بات، میں جتنی بھی عام سہی ان کی اولاد کی ماں ہوں۔ وہ مریم کو تو شاید چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی ماں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے لبوں پر چڑھانے والے مسکراہٹ لیے کہا تو نینا اپنے ضبط کھوتی ہوئی اس کی طرف جھپٹی، لیکن مریم اس کا ہاتھ درمیان میں ہی قابو کرتی اس کے کمر کے پیچھے لگا گئی۔ آہا، یہ غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ ایسا حلیہ بگاڑوں گی کہ اپنی خود کی شکل ہی پہچان نہیں پاؤں گی۔ مریم چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی لیے سرد لہجے میں بولی، اور اتنے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ نینا لڑکھڑا کر رہ گئی۔ مریم تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی، پیچھے اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان جاری ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور سرسری انداز میں ارسل کو سب ٹھیک ہونے کی رپورٹ دیتی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ خود تازہ ہوئے واقعے کے زیر اثر تھا، سو اس کی خاموشی محسوس ہی نہ کر سکا۔ در حقیقت مریم اس وقت بہت ڈسٹرب تھی۔ نینا کے سامنے وہ بھلے ہی خود کو جتنا بھی مضبوط ثابت کر آئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا اس کی زہریلی باتوں نے کہیں نہ کہیں اس کی سوچوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ دوسری جانب خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے ارسل کے کانوں میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کے دل کی ورکنگ بھی صحیح نہیں ہے، جگر پر بھی سوزش ہے۔ سب سے خطرناک بات، ان کے دماغ کے خلیات تیزی سے سکڑتے جا رہے۔ یہ ڈیمینشیا جیسے مرض کا شکار ہے۔ شدید ترین ڈپریشن میں مبتلا ہونا، زندہ رہنے کی چاہت ختم ہو جانا، یادداشت کا بری طرح متاثر ہونا، بھوک نہ لگنا، مریض کا بار بار رونا، یہ سب اس مرض کی خاص علامت ہے۔ بدقسمتی سے اس مرض کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ بس ایسے مریض کو زیادہ سے زیادہ محبت اور توجہ دے، جتنا ممکن ہو ان کے ساتھ وقت گزارے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کو زندگی کی طرف راغب کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ مریم کی خاموشی محسوس ہی نہیں کر سکا۔ شیلا صاحبہ بھی ارسل کی زبانی ریشما بیگم کی دگرگو حالت کا سن کر بہت غمزدہ ہوئی۔ وہ 2 مرتبہ ارسل کے ساتھ ہاسپٹل جا کر ان کی مزاج پرسی بھی کرائی تھی۔ اس دوران ان لوگوں کی نینا سے بس ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، جس کا انداز شیلا صاحبہ کے ساتھ تو سرسری سا تھا، البتہ وہ ارسل کے خوب آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ بار بار اس سے بات کرنے، بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ در حقیقت وہ لڑکی اب اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر تھا۔ وہ صرف خدا ترسی کے لیے ریشما صاحبہ کی دلجوئی کرنے وہاں گیا تھا، بلکہ ان کے علاج کا سارا خرچ بھی خود اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریشما صاحبہ ان لوگوں کے آنے سے بہت خوش تھی اور شیلا صاحبہ سے بات چیت کرتے خاصی بہل گئی تھی۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ گزار کر وہاں سے لوٹنے لگے تو ریشما بیگم بار بار انہیں گھر آنے کی تاکید کرتی رہی۔ ان کا اصرار دیکھ کر شیلا صاحبہ کو حامی بھرنی ہی پڑی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ریشما بیگم کو ہاسپٹل سے گھر آئے دوسرا دن تھا جب وہ رات کو سوئی تو صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ رات کے کسی پہر حرکت قلب بند ہو جانے سے اپنے مالک کی حقیقی سے جا ملی۔ نینا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اسے اس بھری دنیا میں اپنا تنہا رہ جانے کا بری طرح احساس ہو رہا تھا۔ دکھ کی اس گھڑی میں شیلا صاحبہ کا پورا گھرانہ اس کا ساتھ کھڑا تھا۔ ارسل نے تدفین کے سب انتظامات کروائے تھے۔ حفصہ، الوینا، حمیرہ صاحبہ، تابش سب نینا سے تعزیت کرنے آئے تھے۔ مریم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو آئی تھی۔ شیلا صاحبہ تو 4-5 دن اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ جوان جہان لڑکی تھی، اکیلے گھر میں چھوڑتے ان کا دل نہ مانتا تھا۔ اپنے گھر بھی نہیں لا سکتی تھی۔ وہ سخت فکر مند تھی، کرے تو کیا کرے۔ جب اس کا حل ارسل نے یہ نکالا کہ اپنے آفس میں کام کرنے والے ادھیڑ عمر پیون اور اس کی بیوی جو
سندھ سے کسی گوٹ سے کراچی ملازمت کے لیے آئے ہوئے تھے، نینا کے ساتھ رہنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ایک کمرہ ان کے زیر استعمال رہتا اور ایک نینا کے۔ غریب لوگ تھے، 15-16 سال کی ایک بیٹی تھی۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ اس طرح ان کا بھی فائدہ تھا، کرائے کی مد میں دی جانے والی رقم پس انداز ہو جاتی جو بعد میں ان کی بیٹی کے کام آتی۔ وہ شریف النفس سیدھا سادہ سا انسان تھا، ارسل کی بے حد عزت کرتا تھا۔ ارسل بھی اسے کئی برسوں سے جانتا تھا، سو فکر کی کوئی بات نہ تھی۔ شہلا صاحبہ کو بھی یہ حل مناسب لگا۔ نینا نے ناک بھو چڑھائی مگر پھر شہلا صاحبہ کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن بمشکل 10-12 دن ہی ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ رہنے سے معذرت کر لی۔ ارسل کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس آدمی نے نظریں چراتے یہ وجہ بتائی کہ لوگ اس لڑکی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ رات بھر گھر کا دروازہ بجتا رہتا ہے اور وہ لڑکی بھی کچھ عجیب و غریب عادات و اطوار کی مالک لگتی ہے۔ صاحب آپ برا نہ ماننا، شاید آپ کی رشتہ دار کوئی نشہ وشا کرتی ہے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن عزت دار انسان ہوں، اور پھر میری بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ کل کلا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ آدمی ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ارسل لب بھیج کر سر ہلا گیا۔ یوں یہ سلسلہ تمام ہوا۔ ارسل اور شہلا صاحبہ آج کل سخت پریشان تھے۔ ارسل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس مسئلے کا حل کیا نکالے، اور اسی ادھیڑ بن میں تھا جب تک کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا۔ شہلا صاحبہ ایک مرتبہ پھر نینا کے پاس رہنے چلی گئی۔ سالوں کا آنا جانا تھا، محلے میں سب انہیں جانتے تھے، ان کا بے حد لحاظ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی موجودگی میں محلے کے اوباش لڑکے بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں پے در پے مشکلات میں گری نینا، جو شدید قنوطیت کا شکار تھی، ارسل کو دیکھ کر آج کل اس کو احساس ضیاء خوب ستانے لگا تھا۔ وہ دن رات اس گھڑی کو کوستی تھی جس لمحے دلاور اس کی زندگی میں آیا اور اس سے شادی کرنے کے جھوٹے وعدے کیے۔ اسے کیا کیا سبز باغ دکھائے جس کی وجہ سے اس کا دل ارسل سے کھٹا ہو گیا۔ اس لمحے خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے وہ یہ بات بالکل بھول جاتی تھی کہ جو دلاور نے اس کے ساتھ کیا تھا، بالکل وہیں اس نے بھی تو ارسل کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی بھی تو ارسل کے ساتھ رخصت ہو کر گھر بسانے کی کبھی نیت ہی نہیں تھی۔ وہ تو حاصل کو حقیر جان کر خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس کی تلاش ہی ٹھہری تھی۔ لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے ہر قصور دوسروں کے خاتے میں ڈالنے کی عادی تھی، سو اپنی موجودہ حالت کی ذمہ دار دلاور کو گردانتے اس نے منتقمانہ جذبات سے مغلوب ہو کر دلاور کو خوشباش اپنی زندگی میں مگن دیکھ کر اس کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر اپنی اور دلاور کی قربت کے لمحات میں کھینچی گئی چند تصاویر بھی ساتھ لگا دی۔ دلاور چونکہ ملک کے ایک اہم وزیر کا بیٹا تھا، ایک اہم سیاسی پارٹی کا رہنما اور ایک بااثر انسان تھا، تبھی سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچ گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی ریٹنگ کے بھوکے 1-2 ٹی وی چینلز نے اس سے رابطہ بھی کر لیا۔ ایک آدھ ٹیلی ویژن پروگرام میں اسے شرکت کی دعوت بھی دے دی گئی تھی۔ ارسل کو جب اس سب کا پتہ چلا تو وہ نینا پہ بہت برہم ہوا۔ وہ سیدھے سادے لوگ اس طاقتور وڈیرے کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ پھر سب سے بڑی بات، وہ اچھی طرح جانتا تھا اس سب میں نینا برابر کی قصوروار تھی۔ وہ ہرگز بھی اتنی معصوم نہ تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے نینا کو اس بارے میں مزید بات کرنے اور کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں شرکت کرنے سے سختی سے منع کر دیا، بلکہ اس کے فون کے سم بھی ضائع کر دیے۔ اب اس کے پاس افضال صاحب کا نمبر تھا۔ اس پریشان کن صورتحال میں مجبوراً اسے نینا کو گھر لانا پڑا۔ اب اس کا اس گھر میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح ادراک تھا کہ نینا کے اس اقدام کے بعد دلاور چوٹ کھائے کتے کی طرح بلبلاتا بری طرح اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہوگا۔ شہلا صاحبہ کو بھی یہی مناسب لگا کہ جب تک کوئی اور بندوبست نہیں ہوتا اسے اپنے گھر لے آئے۔ یوں نینا ارسل اور شہلا صاحبہ کے ساتھ اپنے مختصر ساز و سامان سمیت گھر چلی آئی۔ اس نے آتے ہی جن جتاتی ہوئی نظروں پر
اور معنی خیز مسکراہٹ سے مریم کو دیکھا تھا، وہ جی جان سے جل کر رہ گئی۔ مریم کے چہرے پہ چھائی گہری سنجیدگی اور ناگواری شیلا صاحبہ اور ارسل سے بھی زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ نینا کے حد سے زیادہ اپنائیت جتانا انداز، بے تکلفی سے گھر میں چلنا پھرنا مریم کو اپنی برداشت سے باہر ہوتا لگا، تو وہ سب کام نپٹا کر جلد ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہاں تک کہ سب کے کافی مرتبہ بلانے کے باوجود رات کے کھانے کے لیے بھی باہر نہ نکلی۔ شیلا صاحبہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، انہیں احساس تھا نینا کا جو رشتہ اس گھر سے اور ارسل سے ماضی میں رہ چکا ہے، اس کے بنا پر مریم کے لیے اس کا وجود گھر میں برداشت کرنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ وہ خود بھی اسے یہاں لا کر اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، حالات ہی اس نہج پر آ گئے تھے کہ انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ اب مریم کا یوں اپ سیٹ دیکھ کر وہ خود بھی فکرمند ہو گئی تھی، تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کرنے لگی۔ ارسل بھی دو چار نوالے لے کر کھانے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا، عبیرہ بھی خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ ان سب کی نسبت نینا خوب چہک رہی تھی۔ وہ ایک ایک ڈش اٹھا اٹھا کر سب کو اس طرح پیش کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو اور وہ سب مہمان۔ اس کی حرکتوں کو سبھی ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مکمل اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، نہ جانے کیوں شام سے ہی جب سے نینا گھر آئی تھی دل بھر آ رہا تھا۔ چند دن بیشتر اس کے کہے الفاظ، جنہیں اس وقت اس نے چندہ اہمیت نہ دی تھی، اب یاد آتے اور اس کے چیلنجنگ انداز کانوں میں گونجتا تو مریم کا دل بیٹھنے لگتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ارسل پر اعتماد نہیں تھا، لیکن نینا کے آ جانے سے ایک خدشہ سا اسے لاحق ہو گیا تھا۔ وہ لاکھ اس کی باتیں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی فضول بکواس ذہن سے بری طرح چپک کر رہ گئی تھی۔ یہی سب سوچ سوچ کر آنکھوں میں آنسو امڑے آ رہے تھے۔ ابھی بھی وہ چپکے آنسو بہانے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر ارسل اندر چلا آیا۔ مریم، اس نے پاس آ کر نرمی سے اسے پکارا، لیکن وہ دم سادے پڑی رہی۔ دل کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ اس سمت کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ گو کہ اس نے خاموش رہ کے اسے اپنے سو جانے کا تاثر دینا چاہا تھا، لیکن ارسل جو شام سے اس کا ستا ہوا چہرہ اور بجھا سا انداز دیکھ رہا تھا، اچھی طرح جانتا تھا وہ نہ صرف جاگ رہی ہوں گی بلکہ وہ بیوقوف لڑکی آنسو بھی بہا رہی ہوں گی۔ تبھی سائیڈ لیمپ روشن کرتا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کا بازو آنکھوں پر سے ہٹا گیا۔ مریم، آنکھوں سے تر سرخ چہرہ، سرخ ناک، سوجی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ اس نے ایک دم تڑپ کر اسے پکارا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، پاگل لڑکی؟ وہ اسے اپنے مضبوط ہاتھ کا سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ بھی ایک بھی لفظ بولے بغیر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ یار کیوں رو رہی ہو؟ تم جانتی ہو مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، تبھی ضبط سے لب بھینچتے ہوئے بولا اور اسے گلے لگا گیا۔ چند منٹ بعد وہ خود ہی اپنی آنکھیں صاف کرتی اس سے الگ ہوئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیوں تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ یقین کرو میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ نفرت بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے آنسوں سے بھیگی سرخ چھلکاتی بھورے کاچ سی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں بولا، جو رونے سے اور قاتل ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مریم اس کے لہجے میں سچائی محسوس کر کے پرسکون ہوتی آہستہ سے اٹک اٹک کر بولی۔ پھر ذرا سی دیر میں اپنا یہ حال کیوں بنا لیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی پرحدت انگوٹھوں سے اس کے گالوں پہ بہتی نمی صاف کرتے گمبھیر لہجے میں بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم جانتی ہو نا اس کنڈیشن میں تمہارا ٹینشن لینا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی پرتپش چگیری نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکائے سوں کرتی رہی۔ مجھے اچھی طرح تمہارے جذبات کا احساس ہے میری جان۔ وہ اس کا نرم نازک سا مومی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، اگر حالات پیچیدہ نہ ہو جاتے اور وہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو میں اسے یہاں کبھی بھی نہیں لاتا۔ میں انسانیت کے ناطے اور کچھ چچی کے دیے گئے عہد کی وجہ سے مجبور ہوں کہ اس حال پہ نہیں چھوڑ سکتا،
لیکن تمہیں اس کے یہاں موجودگی سے ہرگز بھی عدم تحفظ کا شکار ہو کر ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جلد ہی اس کا کہیں بندوبست کرتا ہوں۔ بہت نرم لہجے سے پیار سے اس کو سمجھاتا ہوا بولا تو اس کے دل کو ڈھارس ہوئی۔ شام سے جو آنسو پلکوں کی باڑ فلانگیں امڑے چلے آ رہے تھے یکلخت تھم گئے، بلکہ اب تو اپنے جذباتی پن پر اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ نچلا لب دانتوں سے کچلتے ہلکے سے جذبات میں سر ہلا گئی۔ "That's like a good girl" اس کے خود سے قریب کرتا اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کے جلتے ہلتے بے قرار دل پر اپنے نرم تسلی آمیز لفظوں سے ایسے پیار بھرے فائے رکھے تھے کہ ساری بے چینی و بے قراری کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اپنی رگوں پہ وہ سکون و اطمینان اتنا محسوس کر کے وہ طمانینت سے آنکھیں موند گئی۔ "چلو اب اٹھو، چل کر کھانا کھاؤ۔" تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کی سکون آمیز موجودگی محسوس کرتے رہے۔ جب ارسل نے کہا، مجھے بھوک نہیں، اس کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ہی بولی، "ہرگز بھی نہیں، میں رات بھر تمہیں بالکل بھی بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ چلو اٹھو فٹافٹ۔" وہ اسے خود سے دور کرتا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا قطعیت سے بولا، "مریم کو اٹھتے ہی بنی، تمہارے بغیر مجھ سے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا گیا تھا۔ تم اپنے اور میرے لیے کھانا گرم کرو، میں ذرا تمہاری ساس کو تمہارا موڈ ٹھیک ہونے کا بتاؤں۔" تمہیں پریشان دیکھ کر وہ خود بھی بہت فکر مند تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لایا، شرارت سے بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ "امی تو خود تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کہا میری بیوی ہے، میں خود اسے سمجھا لوں گا۔" اس کے ملیں چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں رکھتا بوجھل بھاری لہجے میں بولا تو مریم کو اپنی دھڑکنیں راہ سے بھٹکتی ہوئی محسوس ہوئی اور نگاہوں کا زاویہ موڑ گئی، جبکہ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کچن سے باہر نکل گیا۔ "آپ پلاؤ کھائیں گے یا سالن؟ سالن بھی گرم کروں؟" ابھی اسے گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب کچن میں آہٹ محسوس کر کے مریم نے ڈش میں چاول نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اس کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ سمجھی ارسل ہی ہوگا۔ "دیکھا تم نے، میں نے جو کہا تھا سچ ثابت ہو گیا نا۔ ارسل کے دل میں اب تک میں ہی ہوں، تم ہی تو فوراً مجھے گھر لے آیا۔" وہ لبوں پر متمسخرانہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ مریم نے نینا کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ ارسل ہوگا، لیکن اس کی جگہ نینا کو وہاں دیکھ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ بھوک کے مارے پہلے ہی سر چکرا رہا تھا، اوپر سے اس کی یہ بے وقت کی راگنی۔ وہ شدید کوفت زدہ ہوئی۔ "اب تو یقین آ گیا ہوگا تمہیں میری بات کا۔ کہا تھا میں نے اس دن، سمجھایا تھا تمہیں۔ زیادہ خوش فہمیاں مت پالو۔ اگر یہ سب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارسل بھی تمہارا ہو گیا۔" وہ اس کے چاروں طرف چکر لگاتی انگلی سے اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی تنفر زدہ لہجے میں بولی، "اگر اس کے دل و دماغ پر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف نینا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا ہی ہے۔" اس کے انداز پر عجیب سا غرور تھا۔ "شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔" وہ ابھی زہر اگلتی جب دروازے میں کھڑا ارسل، جو اس کے کچن میں آنے کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا، اپنا ضبط کھو کر چلایا، "خبردار جو میری بیوی کو پریشان کیا، جان لے لوں گا میں تمہاری۔" وہ اس کے سر پر آ کر اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھیں نکال کر دبے دبے لہجے میں گرایا۔ نینا بلا اختیار سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ "خوش فہمی میں یہ نہیں تم ہو، نہ جانے احمقوں کی کون سی جنت میں رہ رہی ہو، جو ابھی تک اس غلط فہمی میں ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ سچ تو یہ کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں، بس ایک وقتی کشش تھی جو تمہاری ادائیوں اور فریب کاریوں سے مجھے تم میں محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کی بدترین غلطی کر بیٹھا تھا۔" وہ غصے سے بولتا اس کی طبیعت خوب اچھی طرح سے صاف کر گیا۔ "میں جانتی ہوں یہ اولاد دینے والی ہے نا تمہیں، اس لیے اس وجہ سے تم ایسا کہہ رہے ہو، ورنہ یہ عام سی شکل کی لڑکی اس قابل وہ بھلا اتنی آسانی سے کہاں ہار مانتی۔" اسے جھٹلاتے ہوئے بولی۔ "بس بکواس بند کرو اپنی۔" اور اس کی بات قطع کرتے ہوئے حلق کے بل چلایا، "میں ترس کھا کر تمہیں یہاں لایا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا تم کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنے دوں گا۔ کل ہی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔" دوسرا اوپر نیچے کرتا فیصلہ کن لہجے میں بولا
تو وہ پیر پٹکتی ایک قہر آلود نظر کونے میں خاموش کھڑی مریم پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ کب ملی تھی یہ تمہیں اور کیا بکواس کی تھی اس نے تم سے؟ چند لمحوں بعد خود کو کمپوز کرتے مریم سے پوچھا، لہجہ ابھی بھی کرکتی ہی تھا۔ پچھلی دفعہ جب آپ کے ساتھ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گئی تھی تب وہاں ملی تھی۔ اس کا سخت طیش بھرا انداز دیکھ کر خائف ہوتے اس نے انگلیاں مروڑتے آہستہ سے کہا، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ درشتی سے بولا۔ مریم کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں فوراً ہی نمی ابھری تھی۔ کہا بھی تو ابھی چند منٹ پہلے وہ اتنی نرمی سے پیار بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اب ذرا سی دیر میں اتنا سخت انداز۔ ویسے بھی گزشتہ 6-7 مہینوں میں وہ ارسل کے نرم محبت بھرے انداز کی اس بری طرح عادی ہو گئی تھی کہ اب اس کی ذرا سی بھی سختی سے اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے اس کی بکواس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ کو بتاتی، وہ آنسو گھلی آواز میں کہتی سالن کی پتیلی کے نیچے جلتا چولہا بند کر کے تیزی سے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ جب وہ ہاتھ بڑھا کر اسے روک گیا، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ گہرے سانس خارج کرتے ہوئے اس مرتبہ نرم لہجے میں بولا، نہیں کھانا مجھے، آپ کی ڈانٹ سے پیٹ بھر گیا میرا۔ وہ نروٹھے لہجے میں منہ بنا کر بولی تو اس کے چہرے کو تنے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ تم ڈانٹنے ہی کہاں دیتی ہو مجھے؟ ذرا سا غصہ کرنے لگو تو فوراً منہ بن جاتا ہے تمہارا۔ یہ 5-5 کلو کے آنسو اپنی ان ساحر آنکھوں میں بھر لاتی ہو کہ میرا اپنے غصے پہ فوکس رہتا ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے بولا تو بے ساختہ مریم کے لبوں پہ کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ واقعی یہ سچ تھا، وہ جو پہلے ذرا سی بات پر طیش میں آ جاتا تھا، اب جب سے وہ امید سے ہوئی تھی اس کے آگے بالکل ہی پانی بن گیا تھا۔ کچھ مزاج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ بھی ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ اس کی ذرا سی سختی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور فوراً ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر ارسل کو فوراً ہی جان پر بن آئی اور وہ سب کچھ بھلائے اس کے دل جوئی میں لگ جاتا۔ یہی ابھی ہوا تھا۔ چلو اب جلدی سے کھانا لگاؤ، کافی رات ہو گئی، تم نہ جانے کب سے بھوکی ہوں گی۔ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا نرم سے لہجے میں بولا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر آتی ٹیبل پر کھانا لگانے لگی، جبکہ ارسل کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ جلد ہی کسی اچھی ریپوٹیشن کے گرلز ہاسٹل میں نینا کو شفٹ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس لڑکی کا یہاں رہنا اس کی بیوی کی ذہنی خلفشار کا باعث بنتا، جو اسے کسی صورت گوارا نہ تھا۔ جب سے اسے مریم کے ساتھ نینا کی فضول گوئی کا علم ہوا تھا، وہ اپنے رگ و پے کی شراریں دوڑتے محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی نرم روئی کا پتہ نہیں کیا مطلب نکال بیٹھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب اسے اپنے گھر میں اس کی موجودگی اس ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے اگلے دن ہی اسے ایک اچھے ورکنگ ہاسٹل میں منتقل کرنے کا انتظام کر لیا۔ جب نینا کو اس بات کی خبر ہوئی اس نے خوب احتجاج کیا۔ وہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ارسل کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ تھک ہار کر وہ شیلا صاحبہ کے سامنے جا بیٹھی، ان کے سامنے روئی بھی، یہاں تک کہ دیرہ دلیری سے مریم کو برا بھلا بھی کہا اور یہ بھی کہ وہ اسے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتی۔ صدا کی نرم مزاج شیلا صاحبہ کا دل پگھل بھی گیا، لیکن اس معاملے میں ارسل بالکل بھی نرمی برتنے کو تیار نہ تھے۔ دوسرے وہ بھی مریم کے جذبات سمجھتی تھی، اس لیے ارسل پر زیادہ زور زبردستی نہ کر سکی اور سرسری سا کہہ کر خاموش ہو گئی، جس کی وجہ سے نینا کو اپنا ساز و سامان سمیٹنا ہی پڑا۔ لیکن اس کے دل میں شیلا صاحبہ اور مریم کے لیے موجود نفرت میں شدید اضافہ ہو گیا۔ سارا وقت غصے میں کھولتی رہی، وقت رخصت بھی اس کا منہ بنا رہا۔ مریم کا تو سارا وقت قہرآلود نظروں سے گھورتی ہی رہی تھی۔ شیلا صاحبہ اور عبیرہ سے بھی ملے بغیر وہ جا کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیلا صاحبہ جو ارسل کے ساتھ ہی اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہی تھی، ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ارسل تو اس لڑکی کے انداز دیکھ کر ہی حیران تھا، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی جیسے اپنے طرز عمل پر ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا۔ اس بدلحاظ لڑکی کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اسے اپنا
فشار خون بلند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سختی سے جبڑے پیچھے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ نینا نے ہاسٹل منتقل ہونے کے بعد بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اس کے تمام تر رکے رویے کے باوجود شیلا صاحبہ خود ہی 2-4 دن بعد اسے فون کر کے ہاسٹل کے انچارج سے اس کی خیر خیریت معلوم کر لیتی کہ نینا تو ان سے بات کرنے کی رواداری ہی نہیں تھی۔ زندگی ایک مرتبہ پھر اپنے نئے ڈھب پر روا دوا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ جو ڈیلیوری کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا محال ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں بیزاری چڑچڑاپن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ارسل سمیت گھر میں سب ہی اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے بھرپور خیال رکھ رہے تھے۔ اب تو ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تاریخ بھی 10-12 دن ہی باقی تھے، جس کی وجہ سے روز اس کی گھبراہٹ اور خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارسل صبح شام اس کی دلجوئی کرتا، اسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہتا، اپنے ساتھ کا یقین دلاتا۔ اس کی ان محبت و اپنائیت بھری باتوں سے وہ بھی بہل جاتی۔ 2 دن سے الوینا کے دونوں بچوں کے علاوہ حمیرہ صاحبہ کی بھی طبیعت ناساز تھی۔ شیلا صاحبہ ان کی عیادت کے لیے جانے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا تھا مریم کا دل بھی مہکا جا کر بہل جاتا۔ سو وہ دوپہر کے کھانے کے بعد مریم اور عبیرہ کو ساتھ لے کر حمیرہ صاحبہ کی طرف چلی آئی۔ ابھی انہیں آئے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے جب حیدرآباد سے ان کی کزن کے شوہر کے انتقال کی خبر آ گئی۔ وہ تذبذب کے شکار تھی۔ مریم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے پر ان کا دل تو آمادہ نہ تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ پھر حمیرہ صاحبہ نے بھی اطمینان دلایا کہ وہ مریم کا پورا خیال رکھیں گی۔ وہ تسلی سے حیدرآباد جائے۔ ویسے بھی 1-2 دن کی بات تھی، سوم کے بعد انہیں واپس ہی آ جانا ہی تھا۔ سو وہ ارسل کو ساری بات سے آگاہ کر کے عبیرہ کے ساتھ فوراً ہی گھر واپس ہی چلی گئی۔ وہاں سے وہ اپنی ادویات، پیسے اور چند ضروری چیزیں لے کر انہیں حیدرآباد روانہ ہو جانا تھا۔ مریم البتہ شام کے لیے حمیرہ صاحبہ کی طرف ہی رک گئی تھی۔ شام کو ارسل آفس سے گھر جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جاتا اور صبح آفس جاتے ہوئے دوبارہ یہاں چھوڑ جاتا۔ شام کے 4:45 بج چکے تھے۔ مریم تیار بیٹھی تھی، ارسل کے منتظر تھی، جب اس کا فون آ گیا۔ مریم، باس نے ایک ارجنٹ میٹنگ کال کر لی ہے، مجھے آفس سے نکلتے دیر ہو جائے گی۔ یا تو تم 1.5-2 گھنٹے تک تابش بھائی کے ساتھ گھر چلی جانا یا میرا ویٹ کر لو۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کر لیتی ہوں، آپ فری ہو کر امی کی طرف آ جائیے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ اوکے ڈن۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فون بند کرتے پوچھا، اس کے انداز میں اپنے لیے فکر محسوس کر کے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسے تو پورے 9 مہینے ہی اس نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اس کی بلا وجہ کی ضد، موڈ سوئنگز بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیے تھے، لیکن آج کل تو وہ اس کے لیے بہت ہی فکر مند رہتا تھا۔ دن میں کئی مرتبہ کال کر کے یا میسج کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا۔ رات کو بھی بالکل چوکس سوتا تھا کہ اس کے ذرا سے ہلنے سے فوراً اٹھ بیٹھتا، خود اس کو کروٹ دلواتا، ہاتھ سے پکڑ کر واش روم لے کر جاتا۔ مریم کو اس کا یہ کیئرنگ انداز اتنا اچھا لگتا تھا کہ دل میں اس کی محبت کچھ اور بڑھ جاتی۔ ابھی بھی اس کے پوچھنے پر وہ خود پر نازا ہوتی دھیمے شرمگی لہجے میں اپنی خیریت بتانے لگی اور 1-2 مزید باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ ارسل تاحال نہ آیا تھا۔ جانے کیا بات تھی؟ کافی دیر سے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ الوینا حمیرہ صاحبہ نے سمجھایا کہ اس حالت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے خود بھی لاکھ دھیان بٹانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ دل میں عجیب طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اس نے ارسل کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے، ہو سکتا ہے بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو۔ میں گھر چلی جاتی ہوں، صبح آ جاؤں گی، کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بالآخر تنگ ہوتی ہوئی بولی۔ دونوں خواتین کے ساتھ ساتھ تابش نے بھی روکا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے،
برقرار تھی۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنے مزاج کے برخلاف خاصی ضدی اور چڑچڑی سی ہو گئی تھی، سب ہی اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گئے۔ الوینا نے جلدی سے کھانا پیک کر کے دیا۔ وہ تابش کے ساتھ فوراً ہی گھر چلی آئی۔ گھر کے پاس پہنچی تو گیٹ کے باہر کھڑی ارسل کی ہونڈا سٹی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ لو دیکھو آ چکے ہیں تمہارے شوہر نامدار، تم ایسے ہی بے چین ہو رہی تھی۔ گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے تابش نے چھیڑا تو وہ جھیپ گئی۔ انہیں تو آپ کی طرف آنا تھا، پتہ نہیں گھر کیوں چلے آئے، وہ آہستہ سے بولی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات نہ سمجھا ہو، چلو اچھا ہوا تم آ گئی، تابش نے کہا۔ اس نے ہنکار بھرا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے بھائی؟ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ پھر کبھی گڑیا، ابھی میری ایک کلائنٹ سے میٹنگ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ خوش رہو۔ وہ اترنے لگی تو تابش نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ اللہ حافظ کہہ کے گاڑی سے اتر گئی۔ تابش گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ اپنے پاس موجود چابی سے گیٹ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی تو ہی تابش نے گاڑی آگے بڑھائی۔ مین گیٹ بند کر کے مطمئن سی گھر کے داخلی دروازہ کھول کر لمبے سا کوریڈور عبور کرتے اندر آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ارسل صوفے پہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، مریم نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ تم کیسے آ گئی؟ اس کی آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ مریم نے اس کا غیر معمولی انداز میں چونکنا چہرے کے ہوائیہ اٹھنا صاف محسوس کیا۔ آپ آئے ہی نہیں تھے تو اس لیے تابش بھائی، اس کے انداز پر الجھتے اس نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، لیکن ابھی اس کی بات جاری تھی جب کیا ہوا ارسل، کون آیا ہے؟ اسی لمحے نینا ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے بے تکلفی سے بولتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی۔ اس کی آواز سن کر مریم نے کرنٹ کھا کر پلٹ کر دیکھا۔ لمحے میں اپنا پورا وجود سن ہوتا محسوس کیا۔ ارسل میری جان، اسے سب سچ بتا دو، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ آنکھیں پٹ پٹاتی ایک ادا سے بولی۔ صورتحال خود بخود بہت دلچسپ ہو گئی تھی اور وہ اس سچویشن کا بھرپور مزہ لینا چاہتی تھی۔ قسمت اب اس پر خوب مہربان تھی۔ ارسل کی بدتمیزیوں اور ناروا سلوک کا بدلہ چکانے کا اسے بڑی جلدی مل گیا تھا۔ مریم خالی خالی نظروں سے اور سائے سائے کرتے دماغ سے کبھی ارسل کو تو کبھی نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شٹ اپ یو بلڈی بیچ، بکواس بند کرو اپنی ذلیل عورت، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، وہ حلق کے بل چلایا۔ ساتھ ہی مریم کی خبر رسائی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا گئی۔ ارسل جانو، تمہیں اس سے گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بتا دو اسے یا تم آج بھی مجھ سے محبت۔ اس کی بات ابھی جاری تھی جب ارسل نے ایک لمحے میں درمیانی فاصلہ پالتا اسے تک پہنچا اور اس پر بری طرح جھپٹ پڑا۔ ناگن، تو ایسے نہیں مانیں گی۔ اپنے لہو رنگ آنکھیں نکال کر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ کر گرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ایک پل میں اس بد فطرت عورت کو ختم کر دیتا جو اس کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھولنا چاہ رہی تھی۔ تبھی مریم کی کپکپاتی آواز سنائی دی، یا اللہ امی! وہ اپنے بری طرح چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتی کسی سہارے کی تلاش میں ہاتھ ہوا میں ادھر ادھر مارتے ہوئے بلند آواز میں بولی، مریم میری جان! ارسل ایک جھٹکے سے نینا کو چھوڑتا تقریباً اڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیورا کر گر پڑتی، اسے کسی متاع عزیز کی طرح اپنے مضبوط بازو میں سنبھال گیا۔ اس نے بدحواس ہوتے جلدی سے اسے تھام کر صوفے پہ لٹایا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ پسینے سے تربتر چہرہ، پیلی رنگت، مدہوش نڈھال وجود، ارسل کی تو جان پر بن آئی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لایا۔ پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ سہلا رہا تھا۔ نینا اس دوران حیرت سے گنگ ہوتی
ہوئی اس کا بے حد عام سی دکھنے والی لڑکی کے لیے حد درجہ فکر مند انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ تبھی ارسل نے ہوش میں آتے جلدی سے پاس ہی چارجنگ پر لگا فون اٹھا کر اسے ایک قریبی دوست کا نمبر ملایا جو پچھلی گلی میں ہی رہتا تھا اور اس کی بھابھی ڈاکٹر تھی۔ ہیلو فہد، یار مریم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، امی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اگر تیری بھابھی گھر پر ہے تو کیا تو ابھی انہیں اسی وقت گھر پہ لا سکتا ہے؟ اس نے جلدی اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک نظر مریم پر ڈالی جو ابھی تک ہوش و خود سے بیگانی پڑی تھی۔ شکر ہے اس کی بھابھی اس وقت گھر پر ہی تھی۔ اس کے اطمینان دلانے پر کہ وہ بس کچھ ہی منٹ میں پہنچ رہا ہے، وہ نینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اسٹے اوے فرام مائی فیملی۔ اگر میری بیوی یا بچوں کو تمہاری طرف سے ذرا سا بھی نقصان ہوا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گرایا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے کی ایسی لپٹیں نکل رہی تھی کہ نینا کو اپنا سارا وجود خاکستر ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بلا اختیار تھوک نکال کر کچھ کہنا چاہا جب وہ بازو سے گھسیٹتا اسے گھر کے خارجی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ ارسل چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ خبردار، وہ پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چلایا۔ اگر اپنی گندی پلیز زبان سے میرا نام بھی لیا، خدا کی قسم اگر مجھے اپنے مرے ہوئے باپ اور چچا کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں ابھی اسی وقت گلا دبا کر مار دیتا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ نینا پیچھے بری طرح گھسیٹتی آ رہی تھی۔ اگر اب میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو سب کچھ فراموش کرتا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ دروازہ کھول کر اسے زور سے باہر دھکیلتا تیز سے سرخ ہوتے ہوئے بولا۔ گلی سے گزرتے ایک دو راہگیروں کے علاوہ برابر والی شکیلہ آنٹی جو اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، اتفاق سے تھوڑی دیر قبل جب گیٹ کے بالکل پاس نینا اور ارسل کا مکالمہ ہو رہا تھا وہ اپنی چھت پر موجود تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس کی گفتگو کا لفظ لفظ اپنے کانوں سے سنا تھا بلکہ آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ ابھی یہ تماشا دیکھ کر فوراً ہی اس کے پاس چلی آئی۔ ارسل، کیا ہوا بیٹا؟ یہ بزدل لڑکی تمہیں پریشان کر رہی ہے کیا؟ تمہیں پرانی محلے داری اور شیلا صاحبہ سے خاص مراسم ہونے کے سبب وہ تمام قصے سے کافی حد تک آگاہی رکھتی تھی۔ تبھی موٹر سائیکل سے اتر کر اس کے پاس آتی پوچھنے لگی جو سخت غصے میں تھا۔ میرا بھانجا تھانے میں ایس ایچ او ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو بتاؤ، اسے بلا لوں۔ اس نے سراسیمہ ہوئی کھڑی نینا کو دیکھتے معنی خیزی سے آنکھیں گھماتے پوچھا۔ فی الحال تو ایسی ضرورت نہیں لگ رہی آنٹی، اگر یہ دوبارہ میرے گھر کے پاس منڈلاتی آئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نینا جو پہلے ہی اس کے خوخواں تیوروں سے خائف ہوئی کھڑی تھی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تبھی اس کا دوست اور اس کی بھابھی چلی آئے۔ ارسل گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو کمپوز کرتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شکیلہ آنٹی بھی اپنے بیٹے کی طرف چلی گئی۔ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، بس آپ انہیں اسٹریس سے بچائے پرسکون رکھیں، ڈاکٹر نے مریم کا معائنہ کرتے ہوئے ارسل کو بتایا جو غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ فہد کو وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا چکا تھا۔ ان کا بلڈ پریشر ابھی بھی تھوڑا ہائی آ رہا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر نارمل رہنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو یہ اب ہوش میں آ چکی ہے، ڈاکٹر نے اس کی پلکوں پہ ہوتی جنبش کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں ان کو سکون آور انجیکشن لگا دیتی ہوں، اچھا ہے صبح تک سکون سے سوتی رہیں گی تو بہتر محسوس کریں گی۔ ارسل نے زور زور سے سر ہلاتے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہی بہتر تھا، اگر وہ ابھی بیدار ہو جاتی تو خواہ الٹی سیدھی سوچیں ذہن میں پالتی رہتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں دونوں کا شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کرتا گھر اچھی طرح لاک کر کے آیا اور صوفے پہ غافل پڑی اپنی متاع حیات کو دونوں بازوؤں میں احتیاط سے سنبھالتا بیڈ روم میں چلا آیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹا کر لائٹس آف کرتا خود بھی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند میں گم تھی، اپنا تکیہ اس کے تکیے کے پاس کرتے اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے
جھک کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا، پھر آہستہ سے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ وہ نیند سے اس کا لمس محسوس کر کے ہلکا سا کسمس آئی تو سیدھا ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت جو سچویشن تھی اس میں کوئی بھی ہوتا الٹا ہی سوچتا۔ اس وقت وہ خود بھی ذہنی و جسمانی طور پہ بہت تھکا ہوا تھا، سو آنکھیں موند کر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ بند آنکھوں کے پیچھے آج شام والا واقعہ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ آفس سے اٹھتے اٹھتے ہی اسے 6:15 ہو گئے تھے۔ راستے میں ٹریفک کا رش بھی بے تحاشا تھا۔ دوسرے گاڑی کا اے سی بھی 2-3 دن سے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ارسل کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ گاڑی کی سروس کروا سکے۔ ستمبر کی گرم ترین دنوں کی پرتپش شدت اور حبس سے اس کا برا حال تھا۔ ٹریفک کا دھواں، پسینے سے تربتر ہوتا لباس، ارسل جیسے نفیس انسان کو سسرال جانے کے لیے اپنا حلیہ انتہائی غیر مناسب لگا۔ اسے معلوم تھا وہ لوگ اسے ہرگز بھی دروازے سے ہی مریم کو لے کر گھر جانے نہیں دیں گے۔ تبھی پہلے گھر جا کر شاور لے کر فریش ہونے کا سوچتا مریم کو انفارم کرنے کے لیے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا گیا، لیکن چارج ختم ہونے کی وجہ سے فون بھی ڈیڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے فون واپس ڈیش بورڈ پر پھینکتے کوفت سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ گھر آ کے سب سے پہلے موبائل چارجنگ پہ لگایا۔ اپنے کمرے میں آ کے وارڈروب سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ ابھی شاور لے کر تولیے سے بال رگڑتا باہر ہی نکلا تھا کہ زور زور سے اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ آنے والا اس قدر عجلت میں تھا گویا گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل چنگھاڑتی ہوئی گھنٹی کی آواز اس کی سماعتوں پر گرا گزر رہی تھی۔ جلدی جلدی شرٹ پہنتا، پیروں میں چپل اڑستا باہر کی جانب بڑھا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے جو اتنی؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے غصے میں کہا۔ جب آنے والی شخصیت پر نظر پڑتے ہی باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، ناک کے نتنے غصے سے پھڑپڑانے لگے، پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ جب بھی اسے سامنے سے ہٹاتی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ باہر نکلو، چلو، گیٹ لاسٹ! وہ شعلے برساتی آنکھوں سے پھنکارا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر اسے گیٹ کی طرف ڈھکیلا۔ ارسل، خدا کے لیے رحم کرو، دلاور میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے آدمی کتوں کی طرح مجھے سونگھتے پھر رہے۔ میں بہت مشکلوں سے اپنی جان بچا کر ہاسٹل سے بھاگی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولتی اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میرا ان سب میں کوئی لینا دینا نہیں۔ میں تمہارا ناپاک وجود اپنے گھر میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو باہر نکلو فوراً! اس نے بے لچک لہجے میں کہتے ہوئے چٹکی بجا کر انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی گیٹ بھی کھولنے لگا۔ اتنے کٹور دل نہ بنو ارسل، انسانیت کے ناطے ہی کچھ تو رحم کرو۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے! وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑائی۔ مار ڈالیں گے تو مار ڈالے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور کون سی انسانیت؟ کس انسانیت کی بات کر رہی ہو تم؟ تم میں انسانیت باقی بچی ہے؟ استہزاء لہجے میں بولا۔ تم جیسی گھٹیا نفس پرست لڑکی تو اپنے نفس کی تسکین کی خاطر کب کی انسانیت کو اپنے پیروں تلے رون چکی، اپنے ماں باپ تک کو کھا گئی۔ جسے اپنے والدین پر رحم نہیں آیا، اس کے منہ سے انسانیت اور رحم کی باتیں کچھ رچتی نہیں۔ اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑ کر وہ بولتا چلا گیا، اس کے انداز میں اپنے لیے کسی بھی قسم کی نرمی محسوس نہ کرتے۔ نیرنا نے پیترا بدلا اور جھٹ سے اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے، تمہیں تایا ابو کا واسطہ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دو۔ وہ اس کے دونوں پیر اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بری طرح بلکتے ہوئے بولی۔ اس کی اس حرکت پر ارسل بھونچکا رہ گیا۔ کہاں آ گئی تھی وہ لڑکی؟ اس نے تو اسے عزت دے کر سر پر بٹھانا چاہا تھا، لیکن شاید اس کا مقام یہی تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور زبردستی اس کی گرفت سے اپنے پیر آزاد کروا بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ آئندہ اپنی اس غلیظ زبان سے میرے شریف النفس باپ کا نام بھی ادا نہ کرنا، ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ نہیں لوں گی، کبھی بھی نہیں لوں گی۔ تم بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دو، میں بہت بھوکی ہوں، کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔
دوپہر سے دلاور کے آدمیوں سے اپنی جان بچاتی چھپتی پھر رہی ہوں، بہت تھک بھی گئی ہوں، پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں آدھے گھنٹے میں چلی جاؤں گی، تمہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ وہ بری طرح روتے بلکتے قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن ارسل کا دل اس کی طرف سے فولاد کی طرح سخت ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے ذرا سی بھی نرمی محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اسے نرمی دکھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آدھا گھنٹہ بھول ہے تمہاری، وہ طنزیہ پھٹکارا، پہلے ہی تمہیں ایک دن اپنے گھر میں اپنی چھت کے نیچے بڑی مشکل سے گوارا کیا تھا میں نے، 2 منٹ میں کچن سے کچھ کھانے کے لیے اٹھا اور اپنی شکل گم کرو۔ وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا اندر بڑھ گیا، یہ کمینہ کیسی اکڑ دکھا رہا ہے، ذرا دلاور والا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کتے کو بھی مزہ چکھاؤں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کرتے دل میں طے کیا اور اس کی پشت پر ایک نفرت انگیز نظر ڈالی۔ لگتا ہے بڑھیا اور اس کی بدصورت بیوی گھر نہیں ہے۔ اندر آتے ہی گھر کی خاموشی محسوس کرتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑا کر سوچا، ظاہر ہے نینا بڑھیا گھر پہ نہیں ہے، ورنہ جس طرح دروازے پر کھڑا دھاڑ آتا اب تک تو بڑھیا سر پر پہنچ چکی ہوتی۔ اس نے اپنے عقل پر ماتم کیا، چلو جلدی کرو، فوراً میرے گھر سے باہر نکلو۔ اندر آ کر ارسل لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ پتیلی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا مٹن پلاؤ بنا تھا، اس کی بھوک چمک گئی۔ جلدی سے خوب سارا پلاؤ پلیٹ میں نکالا، فریز کھول کر دیکھا سامنے ہی رائتے کا باؤل رکھا تھا۔ وہ پلاؤ کی پلیٹ مائکرو ویو میں رکھتی خود باہر آ کر لاؤنج میں متصل واش روم میں جانے لگی۔ یہ تم کن چکروں میں لگ گئی، اپنے لیے کھانا پیک کرو اور بھاگو یہاں سے۔ ارسل اسے آزادانہ گھر میں پھرتا دیکھ کر درستی سے بولا، اتنے ظالم نہ بنو ارسل، مجھے کھانا کھانے دو، آئی سویر میں فوراً چلی جاؤں گی۔ اپنی شہرک کو ہاتھ لگاتی یقین دلاتے ہوئے بولی۔ وہ شرر بار نظروں سے اسے تکتا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے جھپاک سے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 2-3 منٹ بعد ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئی تو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی کچن سے پلاؤ کی پلیٹ اور رائتے کا باؤل پکڑے باہر آئی، اس کے سامنے ہی بیٹھ کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ ارسل نے نظر اٹھائی، اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ سے رہنے والی نینا اس وقت الجھے بکھرے سے حلیے میں تھی، ملگوجہ پرسکون لباس، جس میں جو پہلے ذرا بھرا بھرا سا تھا، شراب نوشی اور دیگر نشوں کی بدولت اچھا خاصا فربا ہو گیا تھا۔ بکثرت سگریٹ نوشی کرنے سے سیاہ پڑتے ہونٹ، یہ وہ ہونٹ تھے جو فرط جذبات سے اس نے بارہا چومے تھے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ تھا جو اسے کبھی بہت حسین لگا کرتا تھا، اتنا حسین کہ وہ سامنے ہوتا تو جذبات کا ایسا طوفان سر اٹھاتا کہ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھتا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر ارسل کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایک جذبہ بھی نہیں، یہاں تک کہ نفرت بھی نہیں، مقام حیرت تھا۔ وہ ارسل جو ہمیشہ اپنے والدین کا تابع بردار فرما بردار تھا، وہ اس لڑکی کو اپنانے کے لیے اپنی ماں کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا، جس سے آج اسے سوائے گھن کے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، اسے ان ہونٹوں سے، اس چہرے سے، اس کے پورے وجود سے گھن آ رہی تھی، حد درجہ گھن۔ وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزرتے اسے یہاں اپنے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے برداشت کیے ہوئے تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ کھانا ختم کر کے اٹھی تو وہ بھی ہوش میں آیا۔ ہو گیا تمہارا، چلو اب نکلو۔ صوفے سے اٹھتا اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے سختی سے بولا، جہاں اتنی مہربانی کی ہے تھوڑی سی اور کر دو پلیز، بس 2 منٹ اور، ایک کپ چائے کا بھی بنا کر پی لینے دو۔ وہ لجاجت سے بولی، پہلے تم تو پھیلے ہی جا رہی ہو، اب چائے کے بعد تمہیں سگریٹ کی طلب ستانے لگیں گی، پھر رات گزرنے کے لیے منت کرنے لگوں گی۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تو وہ خسیانی ہو گئی۔ کمینہ کیسا تیز ہے، اس کے بالکل درست اندازہ لگانے پر وہ زیر لب بڑبڑائی، واقعی اس کا یہی ارادہ تھا، اس سے رات یہاں رکنے پر اصرار کریں گی؟ نہیں بس چائے پیتے ہی پکا نکل جاؤں گی، اگر کچھ پیسے مل جاتے تو۔ یقین دہانی کراتی ساتھ ہی لگے ہاتھوں کچھ پیسے بھی مانگ ڈالے۔ 1 فوٹی کوڑی نہیں ملیں گی تمہیں، میرے حق حلال کی کمائی تم جیسی پر لٹانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتا انگلی اٹھا کر گرائے، وہ سہم کا بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اور ویسے بھی تمہیں پیسوں کی کیا کمی ہے، ایک رات کے
اس نے نفرت سے کہتے ہوئے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ نینا نے اسے دل میں ایک موٹی سی گالی سے نوازا۔ کیسے بھگو بھگو کے جوتے مار رہا تھا اسے، لیکن فوراً ہی اپنے چہرے کے زاویے درست کرتے ہوئے لگاوٹ سے بولی، تمہارے لیے بھی چائے بنا دوں؟ اگر تم اگلے 2 منٹ میں خود یہاں سے باہر نہ گئی تو میں تمہیں دھکے مار کے گھر سے باہر نکالوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑا، وہ ڈر کر جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ آج اتنا ہیکنگ ڈے گزارنے کے بعد درپیش آئی صورتحال نے ارسل کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ صوفے پہ گرتا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ تبھی ایک جانی پہچانی نرم سی آواز سماعتوں میں گونجی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی پھیلی تھی۔ تھوڑی دیر تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود پایا۔ بالکل ساتھ ہی ارسل بھی بے ترتیب سا دراز تھا، گلے میں خراشیں پڑ رہی تھیں۔ شاید شدید پیاس محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بازوؤں کا سہارا لیتے اٹھنا چاہا، جب بیڈ پر حرکت محسوس کر کے وہ فوراً ہی جاگ گیا۔ کیا چاہیے؟ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ پانی، پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ تم لیٹی رہو، میں دیتا ہوں، اسے کہتا بیڈ سے اٹھ کر جلدی سے ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے پاس آیا۔ گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے کر بٹھاتے اپنے ہاتھ میں پانی پلایا۔ 2 گھونٹ میں ہی سارا گلاس خالی کر گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے دوبارہ لٹا کر نرمی سے پوچھا تو وہ ہلکے سے جذبات میں سر ہلا کر آنکھیں مند گئی۔ اول رات کو رونما ہونے والا واقعہ ذہن میں پوری طرح جزدانیت کے ساتھ تازہ ہونے لگا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچنا چاہتی تھی مگر اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا اور دوبارہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو صبح صادق کا ٹائم تھا۔ کھڑکی سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے نظر گھمائی، سامنے ہی ارسل جائے نماز پر اس کی خدائے بزرگ و برتر کے حضور کھڑا اس کی شنائی میں مصروف تھا۔ اس نے وال کلاک پر دیکھا، فجر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کو تھامتی سہارے سے اٹھ بیٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ نماز پڑھ کر بیڈ پر آ کر نیم دراز ہوئی تو اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے کل شام کا واقعہ لہرا گیا۔ آنکھوں میں نمی کھٹی ہونے لگی، جسے چھپانے کے لیے وہ آنکھیں موند گئی۔ لیکن نینا کا حق سے اس کے گھر میں موجود ہونا، بے تکلفی سے ارسل سے ہم کلام ہونا، اور پھر وہ دعویٰ کہ وہ آج بھی اس سے ہی محبت کرتا ہے یاد آ رہا تھا تو آنکھوں میں مرچی سی بھر رہی تھی۔ وہ اپنی رگوں میں ایسی اذیت اترتی ہوئی محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اس کا دل کند چھری سے چیر رہا ہو۔ ارسل کو اس کا کملایا پیلا سا چہرہ دیکھ کر گہرے ملال نے آ گھیرا۔ اس کا دل چاہا نینا کو شوٹ کر دے، جس کے پھیلائے ہوئے شر کی وجہ سے اس کی متاع جان چند گھنٹوں میں اس کی حال کو پہنچی ہے۔ وہ لب بھیج کر نرمی سے اس کا ہاتھ پھیلاتا اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے جملہ ترتیب دینے لگا۔ کل جو بھی ہوا، نینا نے جو بھی کہا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سراسر بکواس کر رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو اس کی عادت۔ وہ اس کے نرم و نازک ملائم سے ہاتھ کو اپنے دونوں مضبوط پرحدت ہاتھوں میں تھامے بیٹھا نظریں جھکا کے بول رہا تھا۔ بات کرتے کرتے نگاہ اٹھائی تو ایک دم جیسے الفاظ کہیں کھو گئے، زبان بالکل گنگ ہو گئی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارسل کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ رو مت پلیز، تمہارے آنسو تیزاب کے قطروں کے مانند میرے دل پہ گرتے ایسے اسے جھلسا رہے۔ میں تکلیف یا اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ملائم گال اپنی پرحدت انگلیوں سے صاف کرتا بے بسی سے بولا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کی بے اعتباری سے گھائل ہوتے وہ مزید گویا ہوا، میرا یقین کرو، بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، اس طرح جو تم نے دیکھا وہ بھی سچ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ لیکن مریم اس وقت جس ذہنی پراگندگی کا شکار تھی، جتنے بڑے جھٹکے سے گزر رہی تھی، ان باریک بینیوں پہ غور کرنے سے قاصر تھی۔ آپ اکیلے گھر میں اس کے ساتھ موجود تھے، وہ حق سے گھر میں پھر رہی تھی،
آپ کو بیہودہ القابات سے پکار رہی تھی، آپ تب بھی مجھے لینے نہیں آئے تھے، اسے لے کر یہاں جو آنا تھا، پھر کیسے جھٹلا سکتے آپ اسے؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی دبا دبا سے چلائی اور بیڈ سے اترنے لگے۔ یار یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے وضاحت کرنے کا موقع تو دو، وہ ملتجانہ انداز میں بولا۔ جو نظارہ میں کل دیکھ چکی ہوں اس کے بعد مجھے آپ کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی، میں اکیلے گھر میں پائی جاتی شاہزیب کے ساتھ، تو آپ قبول کرتے میری وضاحت؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ مریم! اس کی بات سن کر اسے اپنی رگوں پہ شرارے دوڑتے محسوس ہوئے۔ وہ زور سے دہاڑا۔ آپ سے سنا نہیں جا رہا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، وہ طنزیہ بولی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ ارسل نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ اس کی حالت کا لحاظ بھی آڑے آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر دوبارہ وارڈروب میں ہینگ کرتا، اسے کندھوں سے تھام کر گویا ہوا، اگر میرے دل میں اس کے لیے کچھ ہوتا تو اس کی مرضی کے برخلاف اسے ہاسٹل کیوں منتقل کرتا؟ تم ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ آپ جائے اپنی سابقہ منکوحہ کو سنائے اپنے حکایت دل، تلخی سے بولی جب اس کی آنکھوں میں مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ فضول باتیں مت کرو، وہ ناگواری سے جھڑکتے ہوئے بولا۔ وہ مسلسل نرمی سے بات کر رہا تھا لیکن وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی، تو اب اسے بھی غصہ آنے لگا۔ میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی، دھوکے باز ہیں آپ، اتنے ماہ سے مسلسل مجھے دھوکہ دے رہے۔ آپ نے بس ضرورت کا رشتہ جوڑا ہے میرے ساتھ، دل میں آپ کے اب بھی وہی بد کردار عورت بستی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر اتنی ہی پسند ہے وہ، اتنے ہی پاگل ہے آپ اس کے عشق میں، تو میرے ساتھ یہ جھوٹ اور فریب کا رشتہ کیوں جوڑا؟ میری زندگی کیوں خراب کی؟ وہ روتے بلکتے آنسو بہاتے اس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کے مکے برساتے آپے سے باہر ہو کر چلائی۔ ارسل جو اس کے زہریلے لفظوں پر غصے میں آتا شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا جب وہ ایک دم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی لڑکھڑا گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارسل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اسے سنبھال کر بیڈ پر بٹھایا، فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگایا جو بیڈ پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اتنا غصہ نہیں کرو نا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا ہی خیال کرو۔ چند منٹ بعد پانی پی کے جب اس کی سانس ذرا ہموار ہوئی تو اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے نرمی سے بولا، مت چھوئے مجھے، بار بار مجھے چھو کر میرا ضبط مت آزمائے۔ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بری طرح چلائی، لیکن وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ تم مجھے خود کو چھونے سے نہیں روک سکتی، یہ میرا حق ہے اور اس حق سے مجھے تم بھی محروم نہیں کر سکتی۔ وہ بہت کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں بولتا آگے بڑھ کر اس کے گلابی ملائم گال پر اپنے لب رکھ گیا اور وہ اپنا گال زور سے رگڑ کر صاف کرتی بیڈ پر لیٹ کر بری طرح تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اس کے یوں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر ارسل کو اس کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر کے کہے الفاظ کانوں میں گونجے تو اس نے پریشانی سے لب دانتوں تلے دبایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیسے سمجھائے جو بدگمانی کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھی تھی، اس کی کوئی بھی وضاحت سننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے ادراک ہوا اسی پل اس سے کچھ بھی سننا فضول ہے، بلکہ اس موضوع پر مزید بات کرنا اسے ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ تبھی اس کے بری طرح ہچکولے کھاتے وجود کو زبردستی سیدھا کرتا بات بدلتا ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگا، کیوں روک روک کے اپنی حالت بگڑ رہی ہو پاگل لڑکی؟ تمہیں معلوم ہے وہ ذہنی مریضہ فضول بکواس کرنے کی عادی ہے، پھر بھی اپنا یہ حال کر لیا۔ چلو اٹھو، جاؤ، شاباش، ہاتھ منہ دھو کے آؤ، تب تک میں خود سے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ مجھے کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کرنا، مجھے ابھی اسی وقت امی کے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ بے تحاشا آنسو بہاتے اٹک اٹک کر بولی، اچھا ناشتہ کر لو پھر چھوڑ آؤں گا، اس نے تحمل سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھانا چاہا، جبکہ وہ بری طرح بپری۔ ابھی بھی چھوڑ کر آئے مجھے اب آپ کے ساتھ ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا، آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے ساتھ خالی گھر میں عیاشیاں کریے،
مریم! وہ حلق کے بل چلایا۔ اس کی فضول الزام تراشی سن کر وہ بری طرح عاجز آ چکا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر وہ سہم سی گئی، سانس روک کے آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ ارسل نے گہری سانس لے کر بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، لیکن اس کے سختی سے بھیجے ہوئے جبڑے اور چہرے پر پھیلی سرخی گواہ تھی کہ وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے خوب ہی اس کا ضبط آزمایا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی، یہ وہ ارسل تو نہیں تھا جو بات بات پر بھڑک اٹھا تھا، جو مقابل کو کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل کی وضاحت دینا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ آج کیسی مٹی ہوا اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ تو یہ بلا شبہ اس بیوقوف لڑکی کی محبت کا اعجاز ہی تھا، جو اپنی ضد اور بدگمانی کے اتحا گہرائیوں میں ڈوبی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ چند پل بعد وہ گہری سانس بھر کر سنجیدہ ٹھہرے ہوئے دو ٹک لہجے میں بولا، میں نے بہت کوشش کی تمہاری بدگمانی دور کر دوں، لیکن اگر تم جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ مجھے آپ سے کوئی وضاحت چاہیے بھی نہیں، میں ہی بیوقوف تھی جو آپ کی لمحاتی محبت کو سچ سمجھ بیٹھی، لیکن شکر ہے اب میری آنکھوں پر بندھی آپ کے دھوکے اور فریب کی پٹی اتر چکی ہے۔ Now we are done man, we are done۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولی، جبکہ اس کے الفاظ ارسل کو پگھلے ہوئے سیسے کے مانند لگی۔ وہ متحیر سی بے یقینی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ لمحے بھر میں اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھیں، لہو جیسے لاوے کی مانند دہکتا کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو کہ بعد میں جب حقیقت کا ادراک ہو تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ اپنی تیز سے سرخ پڑتی سیاہ آنکھیں اس کی سوجی ہوئی بھوری کانچ سی آنکھوں میں گاڑ کر بولا، اور سائیڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہی وہ بھی ڈارک براؤن سی بڑی سی چادر میں اپنا بھرکا وجود چھپائے سامان سے بھرا بڑا سا بیگ ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس نوازش کی ضرورت نہیں، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں۔ ارسل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا، جب وہ ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی، مگر میں تمہارے اندر پلتی اپنی اولاد کی خاطر تمہارا بوجھ ڈھونے پہ مجبور ہوں۔ جواباً وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا کچھ لفظوں پر زور دیتا دانت پیس کر بولا، اور اس کے ہاتھ سے بیگ جھپٹ کر لیتا گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ 10 منٹ بعد تابش ولا کے سامنے گاڑی رکی۔ جب تک مریم گاڑی سے اتر کر مین گیٹ تک نہیں پہنچی، ارسل پچھلی سیٹ سے اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس رکھتا بنا اس کے اندر جانے کا انتظار کیے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ گھنٹی بجا کر دروازہ کھلنے کی منتظر کھڑی مریم گردن موڑ کر اس کی گاڑی کے پیچھے اٹھتی دھول کو تکتی چلی گئی۔ منظر لمحہ بہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب پتہ نہیں آنکھوں کے آگے فضا میں اڑتی دھول کی چادر تھی یا آنسوؤں کی۔ کیا ہوا، نہیں آ رہی؟ الوینا مریم کے کمرے سے باہر آئی تو پریشان بیٹھی حمیرہ صاحبہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ پریشان نہ ہو خالہ، آپ کھانا شروع کر دیں، میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں اسے خود کھانا کھلا دوں گی، الوینا نے رسان سے کہتے سالن کا ڈش اس کے سامنے رکھا۔ صبح جب سے مریم گھر آئی تھی کسی سے بھی زیادہ بات کیے بغیر اپنے کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ اس کی سجی ہوئی سرخ آنکھیں ستا ہوا چہرہ دیکھ کر دونوں خاتون کا ہی ماتھا ٹھنکا۔ انہیں شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے لاکھ کوریدا، لیکن وہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہ تھی، بس وقفے وقفے سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ابھی بھی دوپہر کے کھانے کے لیے دونوں اسے بلا بلا کر تھک گئی، لیکن وہ آنے سے انکاری تھی۔ ارسل سے بات ہوئی تمہاری؟ دونوں اپنے سوچوں میں ڈوبی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی جب حمیرہ صاحبہ نے پوچھا۔ فون نہیں اٹھا رہا میرا، الوینا نے آہستگی سے کہا۔ میرا خیال ہے دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، اس لیے ارسل مجھے اوائڈ کر رہا ہے، وہ مزید بولی۔ انہوں نے اس سے متفق ہوتے ہوئے بنکارا۔ ویسے حد ہے، شرم آنی چاہیے ارسل کو، بیوی اس حال میں ہے، بجائے اس کا خیال رکھنے کے اس سے جھگڑ رہا ہے۔ الوینا کو ارسل پر غصہ آ رہا تھا۔ بس رہنے دو، یہ بھی کچھ کم نہیں، آج کل جس طرح توپ بنی گھوم رہی ہے، اس نے کوئی گولہ باری کی ہوگی جس پر پھر ارسل کو بھی غصہ آ گیا ہوگا۔ حمیرہ صاحبہ نے فوراً داماد کی حمایت لیتے ہوئے کہا۔
میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، عام بات ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھو، اس حالت میں رو رو کے اپنا حشر بگاڑ رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ طبیعت بگڑ گئی تو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اس نے انہیں تسلی دی، بس جلدی سے شیلا واپس آ جائے اور آ کر سنبھالے اپنی بہو کو۔ میں تو 2 دن میں اس کی ضد سے عاجز آ گئی، خدا جانے شیلا بیچاری ایسے کیسے سنبھالتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو الوینا کو ہنسی آ گئی۔ اس کی حالت بھی تو دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ ٹوئن پریگننسی، دوسرے اتنی گرمیوں کے دن، وہ بیچاری خود اپنی حالت سے بیزار آئی ہوئی ہے، بس اسی لیے اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہے۔ الوینا نے کہا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد الوینا اس کے لیے کھانا لے کر آئی، اس کی نانا کے باوجود زبردستی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ یہ اور بات کہ اس نے بمشکل چند نوالے ہی کھائے۔ الوینا نے اس سے بہت پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی جو اس نے اپنی اتنی بری حالت کر لی ہے۔ شیلا صاحبہ سے ارسل کو ڈانٹ پڑوانے کا یقین بھی دلایا، لیکن اس نے منہ سے بھاپ بھی نہ نکالی، بس خاموشی سے بیٹھی سوں سوں کرتی رہی، یہاں تک کہ تھک ہار کر ان دونوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تابش کو بھی صورتحال کا کچھ علم ہو چکا تھا، اسے ارسل جیسے سمجھدار باشعور انسان پر مکمل بھروسہ تھا، سو اس نے بھی میاں بیوی کے آپس کی بات میں دخل اندازی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن دوپہر کو شیلا صاحبہ اور عبیدہ واپس آ گئے۔ شیلا صاحبہ تھوڑی دیر بعد ہی مریم کو گھر واپس لانے کے لیے حمیرہ صاحبہ کی طرف آئی، لیکن وہ گھر پر جانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اس نے یہ کہہ کے انہیں گھر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ وہ فی الحال چند دن میکئی میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ کچھ الوینا اور حمیرہ صاحبہ کی زبانی ان دونوں کے مابین ہونے والے جھگڑے کا علم بھی ہو چکا، اس لیے بھی اس کا دو ٹوک سنجیدہ انداز دیکھ کر وہ چپکی رہ گئی۔ دوسری طرف ارسل نے بھی بالکل چپ سادھ رکھی تھی۔ وہ بارہا اس سے مریم کو منا کر لانے کا کہہ چکی تھی، لیکن ایک جامد خاموشی اس کے ہونٹوں پہ چھائی رہتی۔ 3 دن ہو چکے تھے انہیں حیدرآباد سے واپس آئے۔ ایک تو مریم کے بغیر گھر بالکل خالی خالی ویران سا لگ رہا تھا، دوسری طرف ارسل کی گہری خاموشی اور غیر معمولی سنجیدگی انہیں ہولائے دے رہی تھی۔ نہ جانے دونوں کے مابین ایسی کیا بات ہوئی جو مریم گھر آنے کو ہی تیار نہ تھی۔ ارسل الگ منہ پھلائے پھر رہا تھا، نہ ارسل کچھ بتانے کو تیار تھی نہ مریم۔ انہوں نے ارسل سے جب بھی پوچھا کہ مریم کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، اس کا ایک ہی جواب ہوتا، کچھ نہیں، بس اب کی بہو کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ وہ آرام سے کہتا، اٹھ کر چلتا بنتا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی چپ کی چپ رہ جاتی۔ آج صبح سے ہی اسے اپنی طبیعت گری گری لگ رہی تھی۔ وہ کسل مندی سے سر نواڑے کمرے میں پڑی تھی۔ حمیرہ صاحبہ اور الوینا اس کے پاس ہی موجود تھے۔ دونوں کئی مرتبہ اسے باہر آ کر اس کے سب کے درمیان بیٹھنے کا کہہ چکی تھیں کہ بچوں کے ساتھ ذرا اس کا دل بھی بہلتا، لیکن وہ ٹال گئی۔ نتیجہ وہ دونوں خود ہی وقفے وقفے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی حمیرہ صاحبہ عصر کی نماز پڑھنے اور الوینا زریش کے ہوم ورک کروانے باہر گئی۔ وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا مانگے۔ اس لمحے ذہن بالکل بلینک ہو رہا تھا۔ کتنی دیر تک خالی خالی نظروں سے اپنے شفاف گلابی ہتھیلیوں کو تکتی رہی۔ کل تک وہ کیسے خوشیوں کے ہنڈولے پہ جھول رہی تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور آج ایک جھٹکے میں ہی ہر چیز مٹھی میں سے پھسل گئی تھی۔ وہ تہی دامان بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ جو کل تک اس شخص کی خود سے محبت کے فریب میں مبتلا تھی، آج آنکھوں کے سامنے بندھی پٹی اتری اور حقیقت بے نقاب ہوئی تو پتہ چلا جسے وہ پگلی محبت سمجھ رہی تھی وہ تو وقتی ضرورت تھی، محض بشر جبلی تقاضوں کے تحت جوڑا گیا ایک تعلق۔ یہ حقیقت اتنی کریہ، اتنی بدصورت تھی کہ وہ خود ہی نظریں چرانے لگی۔ آج 5واں دن تھا اسے میکے آئے ہوئے، لیکن ارسل نے ایک بار بھی پلٹ کر اس سے نہ پوچھا۔ ایسی حالت میں جب وہ اپنے لہو سے اس کی نسل کو سینچ رہی تھی، اس ظالم کو اس کی اتنی بھی پرواہ نہ تھی۔ ایک دفعہ اس کا حال احوال ہی دریافت کر لیتا۔ شیلا خالہ روز یہاں آ کر چکر لگاتی، دن میں کئی مرتبہ فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی، لیکن وہ سخت دل کٹور شخص، وہ تو یوں اس کے وجود سے غافل ہوا تھا جیسے اسی انتظار میں ہو اور جان چھوٹنے پر شکر منا رہا ہو۔ انہیں میری کیا پڑی ہے، میں مروں یا جیوں، وہ تو اپنی پہلی اور آخری محبت بلکہ اپنے عشق کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے ہوں گے۔
وہ بدگمانی کے آخری حد میں پر تھی۔ ایک زہریلی سوچ نے دماغ میں سر اٹھایا تو انہیں آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس دن کا منظر پوری جزیات کے ساتھ ذہن میں واضح ہو رہا تھا۔ اس بے اتنا کی بے اتنائی یاد آتی تو اس کی آنکھوں کی سرزمین گیلی ہو جاتی تھی۔ اب بھی ہتھیلی پر ٹپ ٹپ آنسو کی بوندیں گری تو وہ ہوش میں آئی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، جنہیں دباتی وہ بستر پر لیٹ کر زیر لب آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ باقی کا اگلے قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت لیتی ہوں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔